حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے، ہزاروں مردوں اور عورتوں کو گھورا جائے، گھنٹوں گھورا جائے، سیری کبھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ دریا ہے اس کا کنارہ کوئی نہیں۔ جیسے کوئی استسقاء کا مریض ہو نا، پانی پیتا چلا جائے، پیاس اس کی بجھتی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بنائے، کتنے ٹھپے کو دیکھے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک کو دیکھتا ہے تو دوسرے کو دیکھنے کی ہوس ہوتی ہے۔ ساری زندگی دریا میں اگر بہتے رہے بد نظری کے، اس کا کنارہ کوئی نہیں آئے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہ کا تیر جب پھینکا جاتا ہے تو پھینکنے والا قتل ہو جاتا ہے خود پہلے ہی۔ وجہ یہ ہے کہ نگاہ ڈالنے والا دوسری نگاہ کو اپنے زخم کا مداوا سمجھتا ہے۔ پہلے نگاہ ڈالتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے روحانی طور پر، پھر سمجھتا ہے دوسری نگاہ ڈالوں گا تو میرے اندر ٹھنڈک پڑ جائے گی، حالانکہ وہ زخم کو زیادہ گہرا کر دیتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ ایک بڑا واضح اصول بتا دیا، آسان سی بات بتا دی۔ فرمایا کہ آنکھ بند کرنا آسان ہے، مگر بات کی تکلیف کے اوپر صبر کرنا بڑا مشکل کام۔ پہلے ہی انسان آنکھ کو بند کر لے اور نامحرم کو نہ دیکھے، یہ آسان ہے، لیکن آنکھ بے قابو ہو گئی اور شرمگاہ کے اندر انتشار پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو بھی ہے، اگر مال ہے اس کے پاس تو مال خرچ کر کے خواہش کو پورا کرے گا، اگر مال نہیں ہے، غریب ہے، تو یہ چوری کرے گا، ملازمت کرتا ہے تو مالک کے حق میں چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، کہیں سے کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا، تو کرمنل بھی بنے گا، دنیا کا بھی مجرم بنا، آخرت کا بھی مجرم بنا۔ اور جو نگاہوں کو جھکا لے گا وہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگا اور دنیا کے اندر بھی پھر حرام محبتیں نہیں کرے گا۔ یہ جو حرام محبتیں کرتے ہیں، میرے پاس ایک نوجوان آیا، مجبور اتنا تھا، کہہ رہے تھے کہ حضرت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ہاتھ میں مقروض بھی ہوں، اس نے قرضہ بتایا اتنا قرض ہے، لیکن اس کا کہیں تعلق ہو گیا، اس کے لیے وہ بڑے بڑے ہوٹل کے اس نے نام لیے، اتنے بڑے بڑے مجھے پرچے لکھ کے دیے کہ کیا کیا وہ حرکتیں کرتا رہا۔ 2.5 سال اس کی شادی رہی، 2.5 سال کے بعد اس نے طلاق بھی دے دی۔ ان 2.5 سالوں میں اور رشتہ داروں میں کی، نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتا نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتا، اور ہمارے لاہور کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے وہ کرائے پہ کمرے لے کے اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ اور بندہ وہ ہے جس کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کہاں سے کیا ہوگا؟ تو نگاہ کی حفاظت، آنکھوں کو پہلے بند کر لینا آسان، بات کی تکلیفوں سے پھر مشکل۔ اس کے بعد اس نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، اور بالکل ینگ ایج ہے اس کی، پھر بہرحال آیا، توبہ کی۔ تو پہلی ہی نظر جھکا لینا آسان، بعد میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پہ صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام۔ انسان ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے، پھر نکل نہیں سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو دلدل میں پھنستا ہے نا وہ خود نہیں نکل سکتا، یہ اصول کی بات ہے، اس کو کوئی نکالنے والا چاہیے۔ دلدل میں پھنسا ہوا، دیکھیں ایک ہوتا ہے پھنسنا، ایک ہوتا ہے دھسنا۔ تو دلدل کے اندر انسان پھنستا کم ہے، دھستا زیادہ ہے۔ تو جو پھنسا ہوا آدمی ہے نا وہ ہاتھ پیر مارے تو شاید حالات سے نکل جائے، لیکن جو دھسا ہوا ہوتا ہے اس کو نکالنے والا کوئی چاہیے۔ اور یہ نکالنے والے کون؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کی مجالس میں بیٹھنا، ان کے پاس آنا، ان کو دیکھنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ دھسے ہوئے انسانوں کو دلدل سے نکال دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اپنے بڑوں کی باتیں ہیں، اور ہم نے اس کو دیکھا چند سالوں کے تجربہ میں کہ واقعتاً بڑوں کی باتیں سچی اور پکی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ جو اللہ والوں کے پاس آئے، دھسے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔